السلام علیکم دوستو، کیا حال چال ہیں آپ سب کے؟ اور آج ہم کو کریکولر ایکٹیویٹیز کا اپنا اگلا لیکچر شروع کرنے جا رہے ہیں۔ ہر لیکچر آپ کی سمجھ میں، آپ کی انڈرسٹینڈنگ میں اضافہ کرتا ہے اور آپ کو اپنے ٹارگٹ کے قریب، منزل کے قریب لے کے جاتا ہے۔ ہر لیکچر کو توجہ سے سنیں، پڑھیں، سمجھیں اور تیاری کریں۔ دوستو، آج ہم پڑھیں گے ٹائپس آف کو کریکولر ایکٹیویٹیز، جو ہم نصابی سرگرمیاں ہیں، جو ہم نے کل تعارف پڑھا تھا ہم نصابی سرگرمیوں کا۔ آج ہم ان کی کچھ اقسام جان پائیں گے اور دیکھیں گے کہ ان کے فائدے کیا ہیں۔ تو کل ہم نے یہ پڑھا تھا کہ کو کریکولر ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ نصاب کے ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ بچوں کو نصاب پڑھانے کے ساتھ ساتھ، بچوں کو نالج دینے کے ساتھ ساتھ، بچوں کو اپنی کتابیں پڑھانے کے ساتھ ساتھ آپ نے انہیں ایسی سرگرمیوں میں انوالو کرنا ہے جن سے بچوں کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہو، کریکٹر ڈیولپمنٹ ہو، بلکہ شخصیت سازی کے تمام پہلو مکمل ہو جائیں۔ بچہ ایک مکمل شخصیت بن کے ابھرے، صرف رٹو طوطا نہ ہو جس نے کتابیں رٹی ہوں۔ ٹھیک ہے، ہمارے ہاں سکولز میں، کالجز میں آپ دیکھتے ہیں کو کریکولر ایکٹیویٹیز کا نام و نشان ہی نہیں ہے۔ خاص طور پر پرائیویٹ اداروں میں تو کوئی کو کریکولر ایکٹیویٹیز ہوتی نہیں، بہت کم ہوتی ہیں، بہت کم۔ مثلا بڑے لیول پہ آپ چلے جائیں، میٹرک، ایف ایس سی پہ، کوئی کو کریکولر ایکٹیویٹیز نہیں ہے۔ بس بچہ لگا ہوا ہے، ڈاکٹر بننا ہے، اس نے انجینئر بننا ہے، بس پورا دن صبح و شام 365 دن لگا ہوا ہے وہ کس کام میں؟ کتابوں کو رٹنے میں، رٹ رہا ہے اور بس یہ لگی ہوئی ہے دھن کے بورڈ میں ٹاپ کر لوں۔ ایسا بچہ بورڈ سے ٹاپ کر کے بھی وہ کامیاب ہو سکتا ہے کیا لائف میں؟ بہت سے بچے بورڈ میں ٹاپ کر کے اچھے مارکس لے کے دنیا میں کامیاب نہیں ہوتے۔ بہت سے مسائل کا انہیں سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ایک ہی پہلو کی طرف لگے رہے، نصاب کی طرف، انفارمیشن کی طرف، نالج کی طرف لگے رہے۔ انہوں نے اپنی کریکٹر بلڈنگ نہیں کی، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ نہیں ان کی ہوئی۔ سب سے پہلی جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں اقسام میں سے ایک، سپورٹس اینڈ فزیکل ایکٹیویٹیز، ایسی سرگرمیاں، کھیلوں کی سرگرمیاں یا جسمانی سرگرمیاں جن میں آپ کا جسم انوالو ہو، آپ کی مسکولر اسٹرینتھ انوالو ہو۔ جی ہاں، کھیلوں کی ایکٹیویٹیز بہت عام ہے۔ تو کھیلوں کی ایکٹیویٹیز کروانے کا مقصد بھی ہم جانیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بچے کی جسمانی نشو و نما ہو، بچہ جسمانی طور پر بہتر ڈیولپ کرے، قد کاٹ میں مسلز اس کے بنے، تو آپ کو اسکول میں کھیلوں کی ایکٹیویٹیز کروانی پڑیں گی، کھیلوں کی سرگرمیاں کروانی پڑیں گی۔ آپ کو اسکول میں جو ہے وہ جسمانی سرگرمیاں جتنی بھی ہیں، جن میں بھاگ دوڑ ہے، کرکٹ ہے، فٹ بال ہے، رسہ کشی ہے، بہت سی اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہیں۔ ان ایکٹیویٹیز سے بچے کو ٹیم ورک کا پتہ چلتا ہے کہ ٹیم کی کیا اہمیت ہے، مل جل کر ایک ٹارگٹ کو اچیو کرنے کی کیا اہمیت ہے۔ جب بچے کھیلوں میں ٹیمز بنا کے کھیلتے ہیں، جیتنے کے لیے سارے مل کر کوشش کرتے ہیں، تو اس طرح بچوں کو ایک اندازہ ہوتا ہے کہ مل جل کر کام کرنا کتنا فائدے مند ہو سکتا ہے، ٹیم ورک کتنا اہم ہو سکتا ہے، ٹیم ورک سے ہم اپنے ٹارگٹ تک کیسے پہنچ سکتے ہیں۔ کھیلوں سے وہ ٹیم ورک سیکھیں گے، ٹیم ورک کی اہمیت سیکھیں گے، کولیبوریشن کی اہمیت سیکھیں گے، کوآپریشن کی اہمیت سیکھیں گے، اور اپنی ذمہ داری کا احساس انہیں ہوگا، اور ڈیلی لائف میں بھی وہ ٹیم ورک کو، کوآپریشن کو، مل جل کر کام کرنے کو استعمال کریں گے۔ ڈسپلن، کھیل ڈسپلن کے بغیر نہیں ہوتا۔ کرکٹ میں آپ دیکھیں ہر کھلاڑی کا اپنا رول ہے، فیلڈر کا اپنا رول ہے، جو ہوتا ہے وہ کیا کہتے ہیں، کیپر، وکٹ کیپر جو ہوتا ہے اس کا اپنا رول ہے، باؤلر کا اپنا رول ہے۔ ہر چیز ڈسپلن سے ہو رہی ہوتی ہے۔ فٹ بال میں ہر چیز ڈسپلن سے ہو رہی ہوتی ہے۔
تو ڈسپلن کا بھی انہیں خیال رکھنا پڑتا ہے کھیلوں کے دوران. یوں بچے ڈسپلنڈ ہوتے ہیں. میں آپ کو سچی بات بتاؤں، مجھے تو کرکٹ بالکل بھی اچھی نہیں لگتی. میں کرکٹ کا بالکل بھی فین نہیں. خیر، اسپورٹس مین شپ سے کیا مراد ہے کہ یہ ایک اسپرٹ ہے. یعنی بچے کو یہ سمجھ آتی ہے کہ مقابلے میں، کھیل میں، کمپٹیشن میں جیت اور ہار دونوں پہلو ہیں. کبھی جیت ہو سکتی ہے، کبھی ہار ہو سکتی ہے. جیت ہو جائے تو ویل اینڈ گڈ، اور اگر ہار ہو جاتی ہے تو اس سے دل برداشتہ نہیں ہونا، بلکہ دوبارہ محنت کرنی ہے. دوبارہ محنت کر کے واپس ابھر کے اوپر آنا ہے. یہ چیز کھیل سکھاتی ہے. شکست کو برداشت کرنا اور شکست کو اپنی ڈیولپمنٹ کے لیے استعمال کرنا، یہ کھیل سکھاتے ہیں. تو کھیل ٹیم سپورٹس بھی ہوتے ہیں جن میں ٹیمز بنا کے کھیلا جاتا ہے، جیسے فٹ بال ہے، باسکٹ بال ہے، والی بال ہے، کرکٹ ہے. یہ جو کھیل ہیں ان میں بچے ٹیمز کی صورت میں کھیلتے ہیں. سو وہ کوآپریشن سیکھتے ہیں، اسٹریٹجک تھنکنگ سیکھتے ہیں، کوآپریشن سیکھتے ہیں، مل جل کر کام کرنا سیکھتے ہیں. اسٹریٹجک تھنکنگ، مختلف اسٹریٹجیز، حکمت عملی بنانا سیکھتے ہیں کہ ہم نے گیم کو جیتنے کے لیے کیا حکمت عملی بنانی ہے. لیڈرشپ اور پوری ٹیم کو لیڈ کرنا بھی بچے سیکھتے ہیں. پھر انڈیویجول سپورٹس ہوتے ہیں، انفرادی کھیل ہوتے ہیں جن میں اکیلا کھیلا جاتا ہے، ٹیمز بنا کے نہیں کھیلا جاتا ہے، جیسے ٹینس، بیڈمنٹن، سوئمنگ، ایتھلیٹکس. ان میں اکیلا بچہ حصہ لیتا ہے، ٹیم بنا کے حصہ نہیں لیا جاتا. سو اس طرح بچے کے پرسنل جو ذاتی سکل ہیں وہ زیادہ ڈیولپ ہوتے ہیں. بچہ اپنے اوپر اعتبار کرنا، سیلف کانفیڈنس، سیلف ڈسپلن بچے میں آتا ہے. ٹھیک ہے جی، اس کے اپنے فائدے. پھر مارشل آرٹس، یہ کھیل مجھے بہت پسند ہے. بچپن میں ہمارے اسکول میں ایک ٹیچر تھے جو ہمیں مارشل آرٹس سکھاتے تھے. وہ صرف اسکول میں آتے تھے ہمیں مارشل آرٹس سکھانے کے لیے. صبح تقریباً آدھا گھنٹہ یا گھنٹہ ہمیں وہ سکھایا کرتے تھے، اور وہاں سے مجھے مارشل آرٹس کا شوق پڑا اور میں نے بہت اس کے بعد پریکٹس کی، اور یہ کھیل مجھے بہت پسند ہے. تو جوڈو، کراٹے، ٹائیکوانڈو، کنگ فو، بہت سے ہیں. کنگ فو ہے، پھر اس کے بعد ہر ملک کے اپنے اپنے مختلف ملکوں کے. جوجتسو ہے، اور اس کے بعد مکس مارشل آرٹس ہوتا ہے، سب کا مکسچر. ٹھیک ہے جی. یہ جو کھیل ہے نا مارشل آرٹس دفاعی جو کھیل، جو آپ کو دفاع کرنا سکھاتے ہیں، فٹنس بھی آتی ہے، سیلف ڈیفنس، اپنی حفاظت کیسے کرنی ہے. آج کے دور میں مارشل آرٹس ہر بندے کو سیکھنے چاہیے. لڑنے کا فن، اپنے دفاع کا فن ہر بندے کے پاس ہونا چاہیے. حالات بہت خراب ہے. ٹھیک ہے، تو کبھی بھی آپ کو مارشل آرٹس کی کیسے آپ نے اپنا دفاع لوگوں سے کرنا ہے. اور مینٹل ڈسپلن سب سے بڑی بات ہے. مارشل آرٹس کا سب سے بڑا فائدہ ڈسپلن، نظم و ضبط آپ میں آ جاتا ہے. تو یہ چیز. پھر آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز ہیں، پھر مختلف آؤٹ ڈور کھیل ہیں. ٹھیک ہے، جیسے ٹریکنگ ہے. ابھی کھیل تو نہیں ہے پہاڑوں کے اوپر چڑھنا، پہاڑی راستوں کے اوپر چلنا، لیکن یہ ایک جسمانی ایکٹیویٹی ہے نا جس میں آپ کے مسل بنتے ہیں. کیمپنگ، سائیکلنگ، تو اس طرح کی ایکٹیویٹیز آپ میں ایڈونچر کا شوق پیدا کرتے ہیں. ریزیلینس، یعنی جسے کہتے ہیں نا بار بار محنت اور کوشش کا جذبہ آپ میں پیدا کرتے ہیں. اور انوائرمنٹل اویئرنیس. چلیں جی، اسپورٹس ایکٹیویٹیز کا ہمیں پتہ چل گیا کہ مقصد بھی ہے. دیکھیں اس لیکچر کا یہ مقصد ہے کہ ایکٹیویٹیز سے بھی آپ کو متعارف کروایا جائے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہر ایکٹیویٹی کے جو مقاصد ہیں وہ بھی آپ کو باور کروائے جائیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ ان کو رٹا لگائیں، کنسپٹ ہونا چاہیے. کلچرل ایکٹیویٹیز، ثقافتی ایکٹیویٹیز بھی آپ کروا سکتے ہیں. ثقافتی ایکٹیویٹیز کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ایک تو بچے کو اپنی کلچر سے، اپنی ثقافت سے، اپنے علاقے کی ثقافت سے، اپنے ملک کی ثقافت سے متعارف کروانا کہ یہ جو ہمارا ملک ہے اس میں رہن سہن کا ایک طریقہ ہے جسے ہم ثقافت کہتے ہیں. ہمارا رہن سہن یونیک ہے باقی دنیا کے لوگوں سے، اور اسے ہم پر فخر ہے. ٹھیک ہے جی.
ہمارے کپڑے بھی ثقافت میں آ جاتے ہیں، ہمارا کھانا پینا بھی ثقافت میں آ جاتا ہے، ہمارا کھانا پینا اپنا خاص ہے، اسپیشل، ہمارے لباس اپنے اسپیشل ہیں، ہماری زبان اپنی اسپیشل ہے. تو اس طرح کی ایکٹیویٹیز بڑی اچھی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. اور کریٹیوٹی آتی ہے بچوں میں. آرٹس جو ہوتا ہے، آرٹس کی جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، آرٹس کی ایکٹیویٹیز میں بچے کریٹ کرتے ہیں، کریٹ کرنا سیکھتے ہیں، نئی نئی چیزیں بنانا سیکھتے ہیں، اور آرٹسٹک ایکسپریشن، اپنے اپنے جذبات، اپنے احساسات کو آرٹ کی شکل میں دنیا کے سامنے پیش کرنا سیکھتے ہیں. تو کلچرل ایکٹیویٹیز میں میوزک آ جاتا ہے. ٹھیک ہے جی، انسٹرومنٹ کیسے پلے کرنے ہیں، گایا کیسے جاتا ہے، میوزک بینڈز کیا ہوتے ہیں، آرکیسٹرا کیا ہوتے ہیں. ہمارے یہاں آرکیسٹرا کا کوئی کنسیپٹ ہی نہیں ہے. اور بچے کے آڈیٹری سکل، میوزک سے بچے کے آڈیٹری سننے کے سکل ڈیولپ ہو سکتے ہیں، کریٹیوٹی بھی ڈیولپ ہوتی ہے. اچھا، ڈانس، یار یہ میں نے کتاب سے اکٹھی تو کر لی. اب ہمارے یہاں کوئی ڈانس کا رواج تو نہیں ہے، لیکن ثقافتی ڈانس ضرور ہیں، ثقافتی ڈانس ضرور ہیں. پاکستان کے مختلف علاقوں میں بلوچستان میں جو بلوچ قوم ہے ان کے اپنے ڈانس ہیں، وہ اپنے طریقے سے ناچتے ہیں. جو پشتون لوگ ہیں وہ اپنے طریقے سے ناچتے ہیں، یعنی ان کے جو کلچرل ثقافتی ڈانس ہیں. ٹھیک ہے جی. ڈرامہ اینڈ تھیٹر، ہاں، آپ بچوں کو تھیٹر سے متعارف کروا سکتے ہیں، ڈرامہ سے متعارف کروا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ ڈرامہ کروا سکتے ہیں. جس طرح ہمارے اسکولوں میں ٹیبلوز وغیرہ ہوتے ہیں نا، تو وہ چھوٹا سا ڈرامہ پیش کیا جاتا ہے، ڈرامہ بچے پیش کرتے ہیں. تو اس سے بچوں کو ایکٹنگ کا پتہ چلتا ہے، اسکرپٹ، کہانی کیسے لکھی جاتی ہے ڈرامے کی یا تھیٹر کی، اسٹیج کو کیسے مینیج کرنا ہے، کمیونیکیشن سکل. ڈرامے کی وجہ سے بچوں میں بات چیت کرنے کے سکل پیدا ہو سکتے ہیں، کانفیڈنس اور ٹیم ورک بچوں میں پیدا ہو سکتا ہے. تو آرٹ اینڈ کرافٹ، آرٹ اینڈ کرافٹ، آپ کو پتا ہے ڈرامہ اور تھیٹر بچپن میں فنکشن ہوا کرتے تھے، اینول فنکشن، اور ان میں ہمیں کوئی نہ کوئی ٹیبلو، کوئی نہ کوئی ڈرامہ پیش کرنا ہوتا تھا، تو وہ اسی میں آ جاتا ہے. اچھا، آرٹ اور کرافٹ میں کیا آ جاتا ہے جی؟ پینٹنگ، اسکلپچر، پوٹری. تو یہ مجھے بہت پسند ہے. پوٹری سے مراد یہاں پہ ہے کہ مٹی کے برتن بنانا، مٹی سے اشیاء بنانا. ٹھیک ہے جی. تو اس طرح کی جو سکلز ہیں، اس طرح کی جو ایکٹیویٹیز ہیں، وہ بچوں میں کریٹیوٹی، موٹر سکلز، یعنی اپنے مسلز کو یوز کرنا، اور کریٹیوٹی اور پیشنس اور صبر. ہاں، آرٹس پیشنس کا بڑا کام. اگر آپ میں صبر نہیں ہے تو آپ ایک اچھا آرٹ کبھی تخلیق نہیں کر سکتے. بعض اوقات ایک اچھا اسکیچ بنانے میں آپ کو کئی دن لگ جاتے ہیں. میں خود ایک آرٹسٹ ہوں، تو امید کرتا ہوں یہ بھی سمجھ آ گئی ہوگی. پھر ایکیڈیمک کلبز، ایکیڈیمک کلبز، ٹھیک ہے جی، آ جاتے ہیں ایکیڈیمک کلبز اینڈ کمپٹیشنز. اچھا، اسکول میں ہمارے یہاں یہ رواج نہیں ہے، لیکن ہمارے یہاں یونیورسٹیز میں ایکیڈیمک کلبز ہوتے ہیں، مختلف موضوعات پہ کلبز بنے ہوئے. میوزک کلبز ہوتے ہیں، ڈرامہ کلب ہوتے ہیں، اچھا ڈیبیٹ کلبز ہوتے ہیں. جن لوگوں کو ڈیبیٹ کا شوق ہوتا ہے، ڈیبیٹ سننے کا، ڈیبیٹ کرنے کا، بحث و مباحثے کا، وہ ڈیبیٹ کلبز جوائن کر سکتے ہیں. اور جن لوگوں کو میوزک کا شوق ہوتا ہے وہ میوزک کلب جوائن کر سکتے ہیں، وہاں جا کے وہ میوزک کی ایکٹیویٹیز میں حصہ لے سکتے ہیں. پھر سائنس کلبز ہوتے ہیں، جن لوگوں کو سائنس پڑھنے، سمجھنے اور اپلائی کرنے کا شوق ہوتا ہے وہ سائنس کلب میں جا سکتے ہیں. میتھ کلبز ہوتے ہیں، ہر سبجیکٹ کے کلب بنائے جا سکتے ہیں. تو اگر آپ میتھ کو بہتر طریقے سے سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو میتھ کلب جوائن کر لینا چاہیے. وہاں میتھ کے اوپر بات کی جاتی ہے، میتھ کی اپلیکیشن آپ کو سمجھائی جاتی ہے، میتھ کے فائدے نقصان آپ کو پتہ چلتے ہیں. تو ڈیبیٹ کلبز ہیں جس میں پبلک سپیکنگ ہوتی ہے، ایک بندے کو بلا کے وہ بات چیت کرتا ہے، آپ اس سے سوال جواب کرتے ہیں. ڈیبیٹنگ، بحث و مباحثہ، تقریر کا فن. اگر آپ نے بچوں میں وربل سکل، بات چیت کرنے کی سکل پیدا کرنے ہیں تو ڈیبیٹ کلب بڑی اچھی چوائس ہے. کریٹیکل تھنکنگ بچے میں پیدا کرنی ہے، سوچنے کی صلاحیت. سوال کرنا آسان نہیں ہوتا، کسی اسپیکر سے سوال کرنا، کسی بندے سے سوال کرنا آسان کام نہیں ہے. آپ کو سوچنا پڑتا ہے، آپ کے اندر کریٹیکل تھنکنگ، خود سوال پیدا کرنے کی صلاحیت ہونی چاہیے، اور کانفیڈنس بھی پیدا کرنا اگر آپ چاہتے ہیں تو ڈیبیٹ بہت اچھی چیز ہے.
تو سائنس کلبز میں آپ جا کے سائنس کے مختلف موضوعات، روبوٹس کیسے بنتے ہیں، کیسے کام کرتے ہیں، ایسٹرونومی کلب ہوتے ہیں جن میں آپ علم فلکیات کے بارے میں سیکھتے ہیں، چاند، تارے، سورج، اسپیس، خلا، یہ کیا ہوتا ہے، انوائرمنٹل سائنس، ماحولیاتی سائنس، ماحول کے اجزاء، ماحول کیوں خراب ہو رہا ہے، ہم اسے کیسے بچا سکتے ہیں، اور پریکٹیکل اپلیکیشن آف نالج، وہی بات کہ سائنس کی عملی فائدے کیا ہیں، عملی اطلاق کیا ہے، ہماری ڈیلی لائف زندگی میں سائنس کا کیا رول ہے۔ اسی طرح میتھ کلبز ہوتے ہیں، میتھ اولمپیاڈز، کمپٹیشن ہوتے ہیں میتھ کے بڑے بڑے، اب پاکستان میں بہت کم ہوتے ہیں، کچھ شروع ہوئے ہیں، میتھ کے بڑے بڑے کمپٹیشن ہوتے ہیں کہ ایک بچہ میتھ میں کتنا تیز ہے، پزل سالونگ۔ تو اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں اگر آپ بچوں کو انوالو کریں گے تو بچے میں لاجیکل ریزننگ پیدا ہوگی، میتھ سالو کرنا، یہ آپ میں لاجیکل ریزننگ، سوچنے کی صلاحیت، ٹھیک ہے، لاجک کے ذریعے، دلیل کے ذریعے چیزوں کو سالو کرنے کی صلاحیت، پرابلمس کو، پیچیدہ مسائل کو حل کرنے کی صلاحیت پیدا ہوگی میتھ کلب کی وجہ سے۔ پھر لٹریری ایکٹیویٹیز، ادبی، کوئی کتاب، بک کلب ہوتے ہیں، بک کلب میں آپ جاتے ہیں، وہاں مختلف کتابوں کا آپ کو تعارف دیا جاتا ہے، آپ تعارف دیتے ہیں کہ آپ نے یہ کتاب پڑھی تھی، اور یہ بڑا اچھا ہے بکس کے بارے میں جاننے کا۔ کریٹیو رائٹنگ، ہاں، بچوں کو ایک ٹاپک دے دیں کہ آپ نے اپنی نالج سے، اپنی سوچ سے، اپنی سمجھ سے، کہیں سے نقل کیے بغیر آپ نے اس موضوع پہ لکھنا ہے۔ ایسے کمپٹیشن ہوتے ہیں، آپ ایسے کمپٹیشن کروا سکتے ہیں۔ اس سے بچوں کی کیا ہوتا ہے، ریڈنگ کی صلاحیت، رائٹنگ کی صلاحیت، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، دماغی ایکٹیویٹیز میں اضافہ ہوتا ہے۔ پھر سوشل سروسز آپ کروا سکتے ہیں، سماجی کام۔ دیکھیں نا، اگر آپ بچوں سے سماجی کام کروائیں گے، معاشرے میں بچوں کو لے جا کے معاشرے کی مدد کرنا، معاشرے کو ٹھیک کرنا، بچوں کو یہ سمجھائیں گے کہ آپ اس معاشرے کا حصہ ہیں، تو آپ کی ایک سماجی ذمہ داری ہے، معاشرے کا حصہ ہونے کی وجہ سے، آپ کے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ آپ اس معاشرے کی بہتری کے لیے کام کریں۔ پھر بچوں میں امپیتھی، جو ہمدردی کے جذبات ہیں وہ پیدا ہوں گے۔ جب ہمدردی کے جذبات پیدا کرنے ہوں نا تو سوشل ورک پہ لگا دے، ٹھیک ہے جی، لوگوں کی مدد کرنے پہ لگا دیں، ٹھیک ہے، سماجی کاموں میں لگا دیں، کمیونٹی انوالومنٹ، اور اپنے معاشرے میں انوالو ہونا، یعنی اپنے معاشرے میں جا کے اس کو بہتر بنانے کی کوشش کرنا۔ جی ہاں، والنٹیئرنگ، رضاکارانہ طور پر کوئی کام کرنا، فری آف کاسٹ جا کے بچوں سے کوئی کام کروائیں، کمیونٹی سروس کروائیں۔ کمیونٹی سروس میں بچوں کو کچھ صفائی، اسکول کی صفائی کرنا یا محلے کی صفائی کرنا، اس طرح کی کمیونٹی کے چھوٹے چھوٹے جو کام ہیں وہ آپ بچوں سے کروا سکتے ہیں۔ ہیلپنگ ایٹ شیلٹر، پھر یہ جو شیلٹر ہومز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، عارضی جو گھر ہوتے ہیں، خیمہ بستیاں ہوتی ہیں، وہاں پہ لے جا کے آپ بچوں سے کہیں کہ آپ نے ان کی مدد کرنی ہے۔ انوائرمنٹ کلین اپ، اپنے انوائرمنٹ کو صاف رکھنا۔ اچھا، اس طرح کی اگر ایکٹیویٹیز میں آپ بچوں کو انوالو کریں گے، بچوں میں کمپیشن، جذبہ، شوق، ہمدردی، سوشل اویئرنیس، انہیں پتہ چلے گا کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے، ہمارے معاشرے میں کیا کچھ ہو رہا ہے، اور کون سے لوگ ہیں جو مسائل کا شکار ہیں، کون کون سے مسائل ہیں، ان کو کیسے حل کرنا ہے، ہماری کیا ذمہ داری ہے، اور ٹیم ورک، مل جل کر کام کرنے کی صلاحیت پیدا ہوگی۔ پھر آپ چیریٹی ڈرائیوز، جو خیرات اکٹھی کرتے ہیں، صدقات اکٹھی کرتے ہیں، اس میں آپ بچوں کو انوالو کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، فنڈ ریزنگ ایونٹس ہوتے ہیں، ڈونیشن کیمپس جہاں پہ لوگ ڈونیشنز کرتے ہیں، وہاں بچوں کو آپ لگا سکتے ہیں کہ آج آپ نے ڈونیشن اکٹھی کرنی ہے، فنڈ ریز کرنا ہے، جیسے فلسطین کے مسلمانوں کے لیے آپ نے فنڈ ریز اکٹھا کرنا ہے، جیسے آپ نے کشمیر کے کسی کشمیر میں جب ایشو ہوتا ہے تو کشمیر کی، یا زلزلہ آ گیا، یا کوئی آفت آ گئی، یا کوئی سیلاب آ گیا، تو اس وقت فنڈ ریزنگ آپ کروا سکتے ہیں۔ اس سے بچوں میں سینس آف گیونگ، دینے کی صلاحیت، بچوں کو پتہ چلتا ہے کہ دینا کتنا ضروری ہے، بانٹنا کتنا ضروری ہے، لوگوں کی مدد کرنا کتنا ضروری ہے۔ اگر مدد نہیں کریں گے
تو یہ معاشرہ برباد ہو جائے گا. آج ہمارا معاشرہ ڈیٹیریٹ ہو رہا ہے، گر رہا ہے، برباد ہو رہا ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم لوگوں کو دینا پسند نہیں کرتے، شیئر کرنا پسند نہیں کرتے، اور اپنی سماجی ذمہ داری کا احساس بچوں میں پیدا ہوگا. پھر اویئرنیس کمپینز آپ چلا سکتے ہیں. ماحولیاتی مسائل، صحت کے مسائل، تعلیم کے مسائل کو اجاگر کرنے کے لیے بچوں کو آپ اویئرنیس کمپین کا حصہ بنا سکتے ہیں، جس میں بچے لوگوں کو اویئرنیس دیں کہ ماحول کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے. ماحول کی جو مسائل ہیں یہ درخت کاٹنے کی وجہ سے ہوتے ہیں، درخت لگانے کی کمپین میں ان کو شامل کریں. کوئی بھی اچھی کمپین ہے اس میں آپ بچوں کو انوالو کر سکتے ہیں. پھر ہے جی لیڈرشپ اینڈ آرگنائزیشنل. اگر آپ بچوں میں لیڈرشپ کی صلاحیت پیدا کرنا چاہتے ہیں، لیڈ کرنے کی صلاحیت، بڑا بن کر آگے چلنے کی صلاحیت پیدا کرنا چاہتے ہیں، تو پھر اس طرح کی ایکٹیویٹیز. اسٹوڈنٹ کاؤنسل یعنی اسٹوڈنٹ کی ایک کاؤنسل بنا دیں. جیسے ہمارے اسکول میں، کالجز میں یونینز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اسٹوڈنٹ یونین ہوتی ہے. تو اسٹوڈنٹ یونین میں جو ہے وہ بچے جو ہے وہ اسٹوڈنٹ جو ہوتے ہیں وہ اپنی یونین بناتے ہیں. پھر الیکشن ہوتے ہیں، پھر وہ الیکشن جو یونین جیتتی ہے یا جو پارٹی جیتتی ہے وہ اسٹوڈنٹس کے مسائل کے لیے کام کرتی ہے. اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں آپ بچوں کو انوالو کریں. اس سے بچوں میں لیڈرشپ کے رولز لیڈرشپ کیا ہوتی ہے، لیڈ کرنا کیا ہوتا ہے، لیڈرشپ کی ذمہ داریاں کیا ہوتی ہیں، لیڈر بننا کتنا مشکل ہے، کتنا آسان ہے. پھر ڈیسیژن لینا، فیصلہ سازی. بچوں کو پتہ چلے گا کہ ڈیسیژن لینے کیسے لیا جاتا ہے، ڈیسیژن لینے کی کیا ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اور آرگنائز کیسے کرنا ہے، ٹھیک ہے، چیزوں کو چلانا کیسے ہے، کسی ادارے کو کیسے چلانا ہے، کسی سسٹم کو آپ نے کیسے چلانا ہے، یہ بچوں کو پتہ چلے گا. پھر آپ یونائٹڈ نیشن کا ماڈل بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یونائٹڈ نیشن کی آپ ایک کانفرنس کروا سکتے ہیں، اس کی نقل کروا سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی. بچوں کو یہ سمجھانے کے لیے کہ ڈپلومیسی کیا ہوتی ہے، ڈپلومیٹس کیا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، سفیر کیا ہوتے ہیں، سفیر کیا کرتے ہیں، انٹرنیشنل ریلیشن نالج. بچوں کو پتہ چلے گا کہ ملکوں کی آپس میں جو ریلیشن ہے ان کی کیا اہمیت ہوتی ہے. ایک ملک کی دوسرے ملک سے دوستی ہوتی ہے، ایک ملک کی دوسرے ملک سے دشمنی ہوتی ہے، وہ UN میں جا کے ایک دوسرے کے خلاف بھی کرتے ہیں. تو اس طرح کی جو ہے وہ سکلز پیدا کرنے ہوں تو آپ یونائٹڈ نیشن کا ایک ماڈل بنا سکتے ہیں. ایونٹ مینجمنٹ. ہاں، تو جب بھی کوئی اسکول میں ایونٹ ہو، پیرنٹ ٹیچر میٹنگ ہو، اسکول میں کوئی فنکشن ہو، اسکول میں کوئی بڑا آپ نے ڈے بنانا ہے، تو اس ڈے میں بھی آپ بچوں کو انوالو کر سکتے ہیں. کوئی فیسٹیول رکھ لیں، کوئی کلچرل نائٹس رکھ لیں، کوئی اسپورٹس ڈے رکھ لیں. اس میں بچوں کو ذمہ داریاں دیں کہ آپ نے یہ ایونٹ آرگنائز کرنا ہے، اس میں آپ نے یہ چیزیں کرنی ہیں، آپ نے انتظامات کرنے ہیں، آپ نے اس کو مینیج کرنا ہے. اس سے بچوں کو پروجیکٹ مینجمنٹ کا پتہ چلے گا کہ ایک پروجیکٹ کو کیسے مینیج کیا جاتا ہے، کیسے چلایا جاتا ہے، کیسے انجام تک پہنچایا جاتا ہے. ٹیم ورک اور پرابلم سالونگ کا پتہ چلے گا. یہ میں آپ کو ان میں سے گزار رہا ہوں، کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے. پھر ٹیکنیکل اینڈ اسکل بیسڈ ایکٹیویٹیز، یعنی ایسی ایکٹیویٹیز بھی ہوتی ہیں جس سے بچوں کی ٹیکنیکل نالج بڑھے. جی ہاں، جدید قسم کی نالج انہیں حاصل ہو، ان کی اسکل پیدا ہوں بچوں کے اندر، پریکٹیکل اسکل پیدا ہوں. ٹیکنیکل اسکل، تکنیکی مہارتیں بچوں میں پیدا کرنی ہوں، ووکیشنل انٹرسٹ بچوں میں پیدا کرنا ہو، فنی مہارت بچوں میں پیدا کرنی ہو. تو آپ اس طرح کی ایکٹیویٹیز کروا سکتے ہیں، جیسے کوڈنگ اینڈ پروگرامنگ. آپ بچوں کو کوڈنگ اور پروگرامنگ، یا کوڈنگ کیا ہوتی ہے، یہ کمپیوٹر کی جو لینگویج ہوتی ہے وہ بچوں کو آپ سکھا سکتے ہیں. کوڈ کر کے کوئی ایپ کیسے بنائی جاتی ہے، کوڈنگ کیسے کر کے ایک سافٹ ویئر بنایا جاتا ہے. تو اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں آپ بچوں کو انوالو کر سکتے ہیں. اس سے بچوں میں لاجیکل تھنکنگ آئے گی، پرابلم سالونگ آئے گی، ٹیکنیکل اسکل پیدا ہوں گے. ٹھیک ہے جی. انٹرپرینیورشپ یعنی انٹرپرینور بچوں کو بنا سکتے ہیں. آپ بچوں کو بزنس کرنا سکھا سکتے ہیں. بزنس کی کیا اہمیت ہے، پیسے کی کیا اہمیت ہے، معاشیات کی کیا اہمیت ہے. ٹھیک ہے جی.
بزنس کیسے کیا جاتا ہے، منافع کیسے کمایا جاتا ہے، اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں انوالو کریں گے تو جو بچے اس طرح کے شوق رکھتے ہیں وہ فیوچر میں جا کے بہت فائدہ حاصل کریں گے۔ بچوں میں انوویشن، جدت پسندی آئے گی، بزنس ایکیومن یعنی بزنس کیسے کیا جاتا ہے اس کی نالج بچوں کو حاصل ہوگی، رسک لینا، ٹھیک ہے، رسک لینا اور رسک کو برداشت کرنا یہ بچوں میں آئے گا، ہمت کرنا بچوں میں آئے گا۔ پھر فوٹوگرافی یا ویڈیوگرافی کی ایکٹیویٹیز آپ کروا سکتے ہیں، بچوں کو انوالو کر سکتے ہیں، فوٹوگرافی کمپٹیشن رکھ سکتے ہیں کہ بچوں آپ نے فوٹو کھینچنا ہے اور جس کا فوٹو سب سے اچھا ہوگا اس کو انعام دیا جائے گا۔ ماحولیاتی ایشو پہ آپ فوٹو کھینچ سکتے ہیں، جانوروں کے فوٹو کھینچ سکتے ہیں، کسی طرح کے بھی۔ تو بچوں میں کریٹیوٹی، ٹیکنیکل سکل، سٹوری ٹیلنگ، ٹھیک ہے، کہانی فوٹو کے ذریعے بھی بیان کی جا سکتی ہے، کہانی ویڈیو کے ذریعے بھی بیان کی جا سکتی ہے، کوئی موضوع دے کے آپ بچوں سے اس طرح کی ایکٹیویٹیز کروا سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ پھر ہم آگے چلتے ہیں، پھر کچھ انوائرمنٹل اور نیچر ایکٹیویٹیز، اس سے بچوں کے جو ماحول ہے، ماحول سے ان کی واقفیت ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ ماحول، انہیں پتہ چلے گا کہ ماحول، انوائرمنٹ کتنا اہم ہوتا ہے، ماحول کے اجزاء کون سے ہوتے ہیں، ہم ماحول کو کیسے خراب کر رہے ہیں، اس طرح کی ایکٹیویٹیز۔ اور انہیں پتہ چلے گا نیچر کتنی خوبصورت ہے، نیچر کی اہمیت کا پتہ چلے گا۔ اس میں آپ گارڈننگ کروا سکتے ہیں، باغبانی، ہارٹیکلچر باغبانی کا علم ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اسکول میں آپ گارڈن لگوائیں، اس میں بچوں کو انوالو کریں، پودوں کی کیئر کرنی ہے، پانی دینا ہے تو اس میں بھی بچوں کو انوالو کریں۔ اس سے بچوں میں ذمہ داری، پیشنس، صبر اور ماحول کے بارے میں جاننے کی صلاحیت پیدا ہوگی۔ پھر نیچر کلبز بنا سکتے ہیں آپ، برڈ واچنگ، باہر کے ملکوں میں برڈ واچنگ کلبز ہوتے ہیں، اور جس میں آپ برڈز کو دیکھتے ہیں اور برڈز کی پہچان کرتے ہیں، اور آپ اپنی ڈائری میں نوٹ کرتے جاتے ہیں کہ میں نے یہ برڈ دیکھا، یہ برڈ دیکھا، یہ برڈ دیکھا، یہ برڈ دیکھا۔ تو اس طرح پرندوں کے بارے میں انفارمیشن ملتی ہے۔ نیچر واکس، آپ کوئی جنگل میں سیر رکھ سکتے ہیں، اس سے بچوں کی جنگل کی اہمیت کا فائدہ حاصل ہوگا۔ تو ریسائکلنگ پروجیکٹ، ہاں، ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم آج پلاسٹک بنا رہے ہیں، بہت سی ایسی چیزیں بنا رہے ہیں جن کو ہم ریسائکل نہیں کرتے، جس کی وجہ سے وہ ویسٹ بن جاتا ہے۔ تو آپ بچوں کو ریسائکل کرنا سکھا سکتے ہیں، ریسائکلنگ کی اہمیت کیا ہوتی ہے، چیزوں کو دوبارہ استعمال کرنے کی اہمیت کیا ہوتی ہے، کیسے آپ ماحول کو سسٹینیبل بنا سکتے ہیں، کیسے آپ ماحول کو برقرار رکھ سکتے ہیں، کیسے آپ ماحول میں جو چیزیں ہیں ان کو بار بار استعمال کر کے ماحول میں جو ویسٹ ہے اس کو ختم کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایکٹیویٹیز ہیں جی۔ آخر پہ، بالکل اینڈ پہ ہم آگے لائف سکلز، بچوں کو ایسے سکل سکھانا چاہتے ہیں جو انہیں اپنی اصلی زندگی میں کام آئیں، تو اس طرح کی ایکٹیویٹیز بھی آپ کروا سکتے ہیں۔ پرسنل ڈیولپمنٹ، اپنے ذاتی سکلز کو بہتر بنانے کی ایکٹیویٹیز آپ بچوں کو کروا سکتے ہیں۔ پرسنل اور انٹر پرسنل سکلز، یعنی اپنے ذاتی سکلز بچوں میں، یعنی وہ سکلز بچوں کو سکھائیں جو انہیں ڈیلی لائف میں گھریلو زندگی میں بھی کام آئے، جیسے کوکنگ، ہاں، کوکنگ کلاسز رکھ لیں، کوکنگ کمپٹیشن رکھ لیں جس میں بچے کوکنگ سیکھیں تو گھر میں بھی ان کو فائدہ ہوگا اس سے۔ پھر فائنینشیل لٹریسی، گھر کا بجٹ کیسے بنانا ہے، اخراجات کیسے ہوتے ہیں، اور گھر کے جو مالی معاملات ہیں ان کو کیسے مینیج کیا جاتا ہے، اس طرح کی ایکٹیویٹیز بھی آپ بچوں کو کروا سکتے ہیں۔ بھائی یہ سمجھنا ہے کنسیپٹ آپ نے۔ پھر ہیلتھ اور ویلنس، اپنی صحت کا خیال رکھنا کیسے ہے، تو یہ صحت کو بنائے رکھنے کے لیے کون سی ایکٹیویٹیز ہو سکتی ہیں؟ یوگا کی اہمیت، میڈیٹیشن، مراقبہ جسے ہم کہتے ہیں، مراقبہ کرنا، توجہ دینا، اپنی صحت کا خیال رکھنا، اپنی ذہنی اور جسمانی صحت کا خیال رکھنا، اس سے متعلق آپ ایکٹیویٹیز کروا سکتے ہیں، ایکسرسائزز کروا سکتے ہیں۔ تو دوستو یہ آج کا موضوع تھا، اہم تھا لیکن بہت لینتھی تھا، دیکھیں آپ، تو میں نے کوشش کی جلدی آپ کو اس میں سے گزاروں اور آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ کو کریکولر ایکٹیویٹیز کس کس قسم کی ہو سکتی ہیں، ان کے فوائد کیا ہو سکتے ہیں، ان کے مقاصد کیا ہو سکتے ہیں۔ تو میں امید کرتا ہوں
کہ یہ لیکچر آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ بہت شکریہ آپ